سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی مقدس گھڑیاں، مبارک لمحے، پاکیزہ ساعتیں ہم پہ سایہ فگن ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام اور فضل ہے، اس نے اپنے بندوں پر خصوصی رحمت کے اظہار کے لیے اس ماہ مقدس کو منتخب فرمایا۔ رمضان المبارک ایک عام مہینوں کی طرح مہینہ تھا، لیکن نزول قرآن کی وجہ سے اس مہینے کو باقی سب مہینوں سے فوقیت اور فضیلت مل گئی۔ رمضان المبارک میں عام عبادتیں، نماز بھی ہوتی تھی اور نوافل وغیرہ بھی لوگ پڑھتے تھے، تلاوت بھی کرتے تھے، لیکن اس مہینے کو روزے کے ساتھ خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو ایک پیغام دیا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو صرف اس امت پر نہیں، سابقہ امتوں پر بھی یہ فرض تھی۔ انداز اپنا اپنا تھا، پہلی امتوں پہ رمضان کا روزہ یا غیر رمضان کا روزہ تھا، وہ کسی بھی انداز میں تھا۔ اس امت پر اللہ کا یہ احسان ہوا کہ ایک مہینہ خاص کر دیا گیا اور ساتھ ہی کہا گیا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ اور واقعی یہ گنتی کے چند دن ہی ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں چلتا، آنے کا ان کا شور ہوتا ہے، اور جب بندہ اس روزے کا عادی ہونے لگتا ہے تو اس کے جانے کا غلغلہ اٹھ جاتا ہے۔ رمضان المبارک اور روزے کے بہت سے مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد پر آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، روزہ اللہ نے فرض کیا اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی اور پرہیزگاری یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ ہر لمحے اور ہر لحاظ سے انسان کو تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ تقوی ایسا عمل ہے جس سے انسان کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص تقوی اختیار کرے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کے گمان میں بھی نہیں۔ ایک اور مقام میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان پر زمین و آسمان سے برکات کے دھانے کھول دیں گے۔ اس تقوی کے بہت سارے دیگر بھی فوائد ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن آج جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے روزہ، تقوی اور انسانیت کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ روزہ ہمیں انسانیت سے محبت کیسے سکھاتا ہے۔ پورے بنی نوع انسان آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ قیامت ازل سے لے کر جب سے آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے ان کو پیدا فرمایا، پھر دنیا میں آئے، یہاں سے نسل انسانی کا آگے سلسلہ چلا تو آج تک، اور آج کے بعد پھر قیامت تک یہ ساری نسل انسانی آدم علیہ السلام کی اولادی کہلائے گی۔ اس تناظر میں ہم سب رنگ اور نسل کے فرق کے ساتھ
غربت اور امارت کے فرق کے ساتھ، ملک اور شہروں کے فرق کے ساتھ، یا اپنے عقیدے اور مذہب کے فرق کے ساتھ بھی انسان بہرحال آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں کہیں مذہب کے ساتھ انسان کو ایک تعلق ہے، ایک مذہب کے ماننے والے انسانوں کا آپس میں تعلق ہے، اور اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے، مسلمان کو مسلمان کے ساتھ گہرے تعلقات کا ایک شاخسانہ بناتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جہاں مذہب سے ہٹ کر بھی کسی کی مدد کی جا سکتی ہے بطور انسان کے۔ یہ اسلام ہی کی تعلیم ہے۔ دنیا میں کسی بھی کونے پہ کوئی انسان کسی مصیبت میں پھنس جائے تو مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم ان کی مدد کر سکتے ہو، رکاوٹ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اسلام انسانیت کی محبت سکھاتا ہے، اور روزہ جو ہے اس کے فلسفے میں اگر ہم غور کریں، بھوکا اور پیاسا رہنا، بھوک اور پیاس کاٹنا، یہ بظاہر تو ایک شخص کا ذاتی فعل ہے نا، لیکن اس کی تہ میں یہ بات موجود ہے کہ اگر تم بھوک اور پیاس کاٹو تو اس کو محسوس کرو، اور یہ محسوس کرنا صرف تمہاری ذات کے لیے نہیں، تمہارے رشتہ داروں کے لیے نہیں، تمہارے اعزاء کے لیے نہیں، پوری بنی نوع انسان کے لیے۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی شخص بھوکا ہو سکتا ہے۔ جس طرح تم بھوک محسوس کرتے ہو، اس طرح کوئی بھی شخص کسی بھی مذہب کا وہ بھوکا ہو سکتا ہے، اس کی بھوک کو بھی محسوس کرو۔ اور اگر کوئی بھوکا شخص تمہارے در پہ سوالی بن کے آ جائے تو اس کی بھوک کا احساس کرو۔ معروف حدیث ہے، آپ نے اکثر علماء سے سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ایک بندے کو سوال کریں گے اور اسے کہیں گے کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ لمبی حدیث ہے، صرف یہی ٹکڑا پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ بندہ عاجزی کے ساتھ کہے گا، حیرانگی کے ساتھ کہے گا کہ الہ العالمین، آپ تو رب العالمین تھے، رزاق ذو القوت المتین تھے، آپ کا اور بھوک کا کیا کام، آپ کے بھوک کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تمہیں اس کا پتہ تھا، اگر تم اس کے کھانے کا اہتمام کرتے ہو تو مجھے وہاں پہ پاتے۔ ناظرین کرام غور کیجئے، کتنی بڑی عبادت ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ انسانیت کی محبت ہے۔ کوئی انسان، اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی انسان کو بھوک اس لیے دیتا ہے تاکہ جو پیٹ بھرے ہوئے سیر ہوئے لوگ ہیں ان کو احساس ہو کہ یار یہ بندہ بھوکا ہے تو اس کی ضرورت، یہ ان کے لیے آزمائش بن گئی ہے۔ یہ بندہ بھوکا بندہ سیر ہوئے لوگوں کے لیے، پیٹ بھرے ہوئے لوگوں کے لیے یہ بندہ آزمائش بن گیا۔ اب یہ سارے مل کے اس کے ساتھ اگر تعاون نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں مجرم قرار پائیں گے۔ یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ انس کا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے محبت کا، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اس مہینے میں تھوڑا عمل اللہ نے فرمایا کہ تم کرو گے تو اجر تمہیں بہت زیادہ دوں گا۔ آج ہمارے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس نہج پہ اور کس لیول پہ جا رہے ہیں، ہمارا معاملہ کیا ہے۔ انسان کو، اپنے آپ کو انسان بڑا، اللہ تعالیٰ نے کہیں انسان کو بڑا کامل بنایا ہے عقل و فہم کے اعتبار سے، بڑی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں وجود کتنا خوبصورت ہے، کتنا یعنی طاقتور ہے، بندہ دیکھتا ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں دیکھ کے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہی وجود انسان کے لیے جب آزمائش بن جاتا ہے، آپ کبھی کسی پاگل آدمی پہ نظر دوڑائیں، بظاہر ٹھیک ہوتا ہے، اس کا وجود ٹھیک ہے، جسم ٹھیک ہے، وہ بالکل صحیح ہے، لیکن دماغ کا معمولی سا فالٹ اور دماغ میں معمولی سی خرابی اس کو کیا بنا دیتی ہے۔ کچھ لوگ اس کی بات کا مزہ لینے کے لیے اس سے باتیں کرتے ہیں، وہ بولتا رہتا ہے، وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا بول رہا ہوں، اور کچھ لوگ دیکھ کے اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ کہیں انسان کو اللہ نے مکمل بنایا اور کہیں اتنا بے بس بنایا ہے کہ ابھی دیکھیں یہ بظاہر صحت مند، تندرست، توانا جسم کا مالک، سالم الاعضاء ہے، کوئی اس کا نقص نہیں ہے، لیکن دماغ میں معمولی سا فالٹ اس کا اتنا اس کو بے بس اور کمزور کر دیتا ہے کہ وہ معاشرے کا ایک
ایسا فرض ہوتا ہے جس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ لوگ اس کے شر سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسانیت سے محبت یہ سکھاتا ہے اسلام کہ ایسا بندہ بھی جو تمہارے معاشرے کا فرد ہے اس کے ساتھ بھی تم نے حسن سلوک کرنا ہے۔ اور یہ کیسے احساس ہوگا جب خود اس تکلیف سے اللہ نہ کرے کہ ہمیں کوئی ایسی مرض اور ایسی بیماری لاحق ہو، لیکن جب ہم اپنے دیکھے نظر دوڑائیں اور محسوس کریں اس کو، خدا نہ خواستہ اگر یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہو تو کیا بنے گا؟ ہمیں ان باتوں پہ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ روزہ ہمیں یہی سکھاتا ہے، اور اسلام کے جتنے احکامات ہیں نا، تمام کے تمام احکامات انسان کی بھلائی کے لیے، انسان کی خیر خواہی کے لیے آئے۔ زکوٰۃ پہ غور کر لیں، حج پہ غور کر لیں، نماز پہ غور کر لیں، دیگر جتنی عبادات ہیں ان سب پہ آپ غور کر لیں، وہ سب کے سب جذبہ خیر خواہی اور انسانیت کی بھلائی کا درس دیتے ہیں۔ نماز میں کیسے ایک آدمی معاشرے کا غریب ترین فرد ہے، دوسرا امیر ترین فرد ہے، ایک طرف بادشاہ ہے، حکمران ہے، دوسری طرف عام رعایا ہے، لیکن جب صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ یہ تصور دیتا ہے کہ تم سارے اللہ کے سامنے برابر ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتے ہیں کہ تم سارے برابر ہو، آدم کی اولاد، لیکن تم میں سے فضیلت والا وہ ہے جس کے دل میں تقوی ہے۔ متقی بندہ جو ہے نا وہ اللہ کے ہاں فضیلت والا ہے، ورنہ نماز کی صف میں کھڑے ہو گئے ہو تو تم ایک ہی صف میں ہو سارے، امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک امیر آدمی کہ یہ جگہ میری ہے، یہ صف میری ہے، تم غریب و پیچھے کھڑے ہو، کبھی بھی نہیں ایسا ہوا۔ حج پہ غور کر لیں، آپ صفا پہ جاتے ہیں، مروہ پہ جاتے ہیں، منی میں جاتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، آپ عرفات میں جاتے ہیں، لباس ایک ہے، کلمہ بھی ایک ہے، زبانیں سب کی الگ الگ ہیں، رنگ سب کے الگ الگ ہیں، ممالک سب کے الگ الگ ہیں، اوطان سب کے الگ الگ ہیں، لیکن یہاں پہ تعلیم دی ہے کہ تم سارے ایک ہو، ایک اللہ کے بندے ہو، ایک اللہ کی مخلوق ہو، اللہ کی بندگی سیکھیے۔ جب تم ایک اللہ کے بندے ہو تو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، تمہیں امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو گورا کر دیا، کسی کو کالا کر دیا، کسی کے ساتھ کسی کا قد چھوٹا کر دیا، کسی کا قد لمبا کر دیا، کسی کو بہت سے ڈول اور طاقتور جسم دیا، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی منحنی سا کمزور سا جسم دیا۔ یہ اللہ کی آزمائشیں ہیں، کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے، کبھی طاقت دیتا ہے، کبھی طاقت لے لیتا ہے، کبھی یہ آزمائش ہے اس لیے تاکہ تمہارے دلوں میں انسان کی ہمدردی اور اخوت پیدا ہو، تمہیں علم ہو کہ انسان بحیثیت انسان کیا ہے۔ ساری عبادتوں کا یہی معاملہ ہے، اور روزے میں بالخصوص یہ پیغام ملتا ہے۔ ایک آدمی غریب ہے، روزہ تو وہ بھی رکھتا ہے، چاہے پانی سے رکھے، چاہے نمک سے رکھے، چاہے دال سے رکھے، چاہے مرچ کے ساتھ روٹی کھا کے رکھے، چاہے کچھ بھی کرے، روزہ رکھتا ہے، مومن ہو صحیح، مومن ہے، بیمار نہیں ہے، مجبور معذور نہیں ہے، روزہ رکھتا ہے وہ۔ فرمایا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، جس نے روزہ رکھا ہے اس کے اجر میں کمی کیے بغیر، جس نے روزہ کھلوایا ہے، روزہ افطار کروایا ہے، ایک بندے کے ساتھ تعاون کیا ہے، فرمایا اس کو اس کے روزے کا بھی ثواب مل جائے گا۔ لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ جس نے روزہ کھولا ہے اس کے اجر میں کمی ہو جائے گی۔ یہ اللہ شہنشاہ ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ہمیں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم یہ کام کرو، اپنے نبی کی زبان پر اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تم میرے بندے سے ہمدردی کرو گے، میرے بندے سے پیار کرو گے، اس سے انس کا اظہار کرو گے، اس کی ضرورت کو پورا کرو گے تو تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا، تمہاری گردن کو جہنم سے آزاد بھی کر دوں گا، اور تمہیں اس روزے کا اجر بھی ملے گا۔ اب آپ دیکھیے، اگر آپ 2 بندوں کا روزہ کھلواتے ہیں، 3 کا کھلواتے ہیں، 4 کا کھلواتے ہیں، 5 کا کھلواتے ہیں، تو آپ دیکھیے ہر ایک کے روزے کا اجر آپ کو ملے گا۔ روزہ آپ نے ایک رکھا ہے ذاتی طور پہ، لیکن کسی کو ہلکا سا افطار کروانے سے آپ 5، 6، 10، 15 جتنے بھی روزے کھلواتے ہیں آپ ان کے اجر کا مستحق بن جاتے ہیں۔ آپ کو ایک روزے کی بجائے جتنے بندوں کا آپ نے روزہ کھلوایا، یعنی اللہ کے بندوں سے جتنی محبت کی ہے، اتنا ہی زیادہ اجر آپ کے نامہ اعمال میں درج ہو جائے گا۔ لیکن یہ اس کے لیے جو اس کو سمجھے، غور کرے اس پر۔
پھر دیکھیے رمضان سے متعلقہ ایک بہت بڑی عبادت ہے صدقہ فطر۔ رمضان ختم ہوتا ہے، چاند نظر آتا ہے تو صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ روزہ آپ نے رکھا ہے، ظاہر ہے انسان ہونے کے ناطے 100 کمیاں کوتاہیاں، 100 اس میں معاملات ہو سکتے ہیں۔ 11 مہینے کی عادتیں ظاہر ہے یک لخت تو نہیں چھوٹتی، کہیں نہ کہیں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمی روزے میں رہ جاتی ہے۔ اب انسان اللہ کے سامنے ہاتھ باندھتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا یہ ٹوٹی پھوٹی میں نے تیری عبادت کی ہے، میں حق تو نہیں ادا کر سکا، لیکن آپ مہربانی فرمائیں اور مجھ پر کوئی ایسا معاملہ فرمائیں کہ میرے روزے قبول ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہارے روزے کی کمیاں صدقہ فطر سے پوری ہو جائیں گی، تم اپنے روزے کا صدقہ فطر دو، اپنا بھی دو، اپنے بچوں کا بھی دو، اپنے بیوی کا بھی دو، تم صدقہ فطر ادا کر دو۔ دو کس کو؟ اب یہ تو نہیں ہے کہ باپ بیٹی کو دے دے یا بیٹی باپ کو دے دے، باپ اپنے بیٹے کو دے دے کہ جی میرا صدقہ فطر تم لے لو اور بیٹا کہ میرا نہیں۔ فرمایا معاشرے کے غریب اور نادار افراد جو انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تم یہ پیسے ان کو دو تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ ہمارے معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہیں اور واقعتاً ایسے ہیں جو عید والے دن بھی بیچارے دال کے ساتھ گزارا کرتے ہیں۔ ان کے بچے ان کے منہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ بابا ہمارے لیے کپڑے کہاں ہیں۔ وہ اپنی ماں سے پوچھتے ہیں کہ سب نے جوتے نئے پہنے، ہمارے لیے جوتے کہاں ہیں، ہمارے لیے گھر میں مٹھائیاں اور میٹھی چیزیں اور یہ ساری کیوں نہیں ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ انسان سے محبت کا درس ایسے دیا، فرمایا تم صدقہ فطر ان کو دو تاکہ وہ انسان، وہ میرے بندے بھی خوشیوں میں شریک ہو سکیں، اور اللہ تم سے اس کے بدلے میں اللہ تمہارے روزے کے نقائص اور کمیاں اور کوتاہیاں سب دور کر دے گا، تمہارا روزہ کامل کر کے اللہ قبول کر لیں گے۔ یہ انسان سے محبت کا درس ہے۔ پھر یہ روزہ ہی ہے جو انسان کو کینے سے پاک کر دیتا ہے، اس کا سینہ کینے سے پاک کر دیتا ہے۔ اس روزے کی وجہ سے جب دل میں کینہ ہوتا ہے نا تو انسان سے محبت نہیں کر سکتا۔ سگے بہن بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو دل میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے۔ اب اگر کینہ ہی ختم نہیں ہوا تو بہنوں سے محبت کیسے ہوگی، بھائیوں سے اظہار کیسے ہوگا ہمدردی کا؟ یہ تو بہن بھائی سگے ہیں، باقی انسانوں کے ساتھ کیسے بندہ کر سکے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ روزہ درس دیتا ہے کہ کینہ ختم کر دو اپنے دل سے۔ خود غرضی کی جگہ پر اعانت کا جذبہ آ جاتا ہے۔ میں صرف میں ہی نہیں ہوتا، صرف یہ نہیں بندہ کہتا کہ جو میں کر رہا ہوں بس وہی ہے، مجھے ہی چاہیے سارا کچھ، اور کوئی نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ خود غرضی ختم ہو جاتی ہے، اعانت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے یار اس سے بھی مدد کروں، اس کی بھی مدد کروں، اس کے ساتھ بھی تعاون کروں، اس کے ساتھ بھی تعاون کروں۔ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے تعاون کرنا، لوگوں کے انسان سے محبت کرنا، اور انسان سے سب سے بڑی محبت انسان کی یہ ہے کہ انسان اپنے دوسرے بھائی کو، دوسرے اللہ کے بندے کو جو اسی جیسا بندہ ہے، اس کو جہنم سے بچا لے، اللہ کے غضب اور ناراضگی سے بچا لے۔ اس کی ایک صورت اس کو وعظ و تبلیغ کرے، اس کو دین کی کتابیں دے، اس کو قرآن مجید ترجمہ پڑھائے یا پڑھنے کو کہے۔ یہ ساری انسان کی ہمدردی کے اس زمرے میں یہ آتے ہیں۔ اور پھر یہ روزہ ایسا سبق دیتا ہے کہ انسانوں کی باہمی نفرت محبت میں بدل جاتی ہے۔ احساس ہوتا ہے نا یار جس طرح میں بھوکا ہوں میرا بھائی بھی تو بھوکا ہوگا نا، چاہے مجھے نفرت ہی ہے اس سے، چاہے میرے دل میں عداوت ہی ہے اس کے بارے میں، یا اس کے دل میں میرے بارے میں نفرت ہے، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے، دونوں کو محسوس ہوتا ہے، اور شیطان مقید ہوتا ہے، بندے کو احساس ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے یار یہ واقعی مجھے جو ہے نا وہ اس سے محبت کرنی چاہیے۔ تو یہ روزہ جو ہے یہ انسانیت سے محبت کا درس دیتا ہے۔ روزہ انسان سے محبت کا درس دیتا ہے، اور انسان سے محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ اس کو عقیدے کی درستگی کے ساتھ، عقیدے کی نجات کے ساتھ، عقیدے کی یعنی بھلائی کے ساتھ، عقیدے کی دعوت کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرے انسان کو۔ یہ سب سے بڑا درس ہے۔ تو ناظرین کرام، رمضان اور انسان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر اس ماہ مقدس میں ہمارے دل میں انسان کی ہمدردی نہیں جاگی تو ہمیں روزے کا کیا فائدہ؟ اگر ہم نے اپنے جیسے کسی انسان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، حسن سلوک نہیں کیا، ہماری نفرت محبت میں نہیں بدلی، ہمارا کینہ
جو ہے نا وہ محبت اور الفت میں تبدیل نہیں ہوا اور ہمارے خود غرضی جذبہ اعانت میں نہیں بدلی، تو پھر اس روزے کا کیا فائدہ ہے؟ لمحہ فکری ہے یہ ہمارے لیے، اس پر غور کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔